أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وقت کے امام کے حضور ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بی بی سیدہ طاہرہ کی ہمراہی اور شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور مجدداً امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب تھوڑی دیر بیٹھا ہوتا ہے تو تھکنے لگتا ہے، اس کا ذہن تھک جاتا ہے، اور ہمارے جیسا آدمی جب بولتا ہے تو بہت سارے دوستوں کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ جو دنیا میں دستور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، تو بیچ میں ایک چائے ڈال دیں تاکہ لوگ فریش ہو جائیں. لیکن ہم چائے تو نہیں ڈال پائیں گے، لیکن ہم اس سے بڑی ایک اور چیز ڈالیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن کو تازگی ملے گی، میرے ذہن کو بھی تازگی ملے گی، آپ کا دل بھی منور ہوگا، ہمارا دل بھی منور ہوگا، اور وہ نبی اور ان کی آل کے نام پر درود ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد عجل فرجهم. عزیزان محترم، ایک موضوع ہمارے پاس جس کے اوپر 2 دن ہم نے مختصر آرائز پیش کیے، مختصر کچھ پوائنٹس دیے آپ کی خدمت میں. ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن ٹائم ہے جس کو ہم ماڈرنائزیشن کہہ سکتے ہیں، اس زمانے کے اندر اگر میں اسپریچویلٹی پہ چلنا چاہوں، معنویت پہ چلنا چاہوں تو کیسے چلوں؟ اچھا یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہر آبادی کے سامنے اس وقت ایک چیلنج آ گیا ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ اپنے دین پہ باقی کیسے رہیں گے. اور یہ چیلنج سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی ہے، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بھی ہے، ہمارے اپنے جو اوریجنل کنٹریز ہیں، پاکستان، انڈیا، سب میں یہ چیلنج موجود ہے ہمارے پاس. اور کیوں یہ چیلنج آ گیا؟ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک دنیا وہ ہے جو نفس پرست ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے. ایک دنیا وہ ہے کہ جو اصول کے پیچھے چلے گی. اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق میں جلدی کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ذرا تیزی بھی کروں گا تاکہ آپ کا ذہن کم تھکے اور ہم کچھ پوائنٹس دے سکیں انشاءاللہ تعالی. اسٹیٹسٹکس کے مطابق اگر آپ مائیگرنٹ ہیں، کینیڈا گئے ہیں، 2 جنریشن کے بعد
2 جنریشن کے بعد. کوئی سالڈ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کی اپنی منسٹریز نے ایشو کیے ہوئے. 2 جنریشن کے بعد جو ڈراپ آؤٹ ہے، یعنی آپ کی فیملی میں سے نعوذ باللہ تعالی وہ بچے جن کا اب دین سے تعلق نہیں ہے، وہ ڈراپ آؤٹ کتنا ہے؟ وہ ڈراپ آؤٹ ہے 80%. 80%. یعنی مثلا اگر میں اس وقت اٹھ کر کینیڈا جاؤں، ایک مثال کے طور پہ کینیڈا کہہ رہا ہوں، باقی کنٹریز میں بھی یہی سب کچھ ہے. اگر میں آج کینیڈا چلا گیا، مثلا کسی کنٹری چلا گیا، میرے 4 بچے تھے اور وہاں پر ہر بچے سے 4 بچے ہوئے مثلا، تو میری جنریشن، میرے بچوں کی جنریشن، ان کے بچوں کی جنریشن تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگ 16 بندے ہو گئے. 16. ان میں سے کتنے دین پہ ہوں گے؟ 3. 80% آؤٹ ہیں. اچھا یہاں پہ اگر کوئی مثال کے طور پر آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، حتیٰ یہاں پر ہیں، اگر آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو شاید مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سینٹر نہیں آتا ہے لیکن مسلمان تو ہے. وہاں مشکل یہ ہے کہ جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب وہ کس دین کے اوپر ہے، اصلا کسی دین پہ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ مشکل ہے ہم سب کے سامنے. اب ہم سب کو فوراً ایک بات دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہماری مشکل آ گئی ہے، ہمارے بچوں کے سامنے مشکل آ گئی ہے، اس مشکل کا ہمارے دین نے حل کہاں پہ دیا ہے؟ دین کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ہماری نسلوں کو اس گمراہی سے بچائے گی؟ اب میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہم لوگوں کے سولوشنز ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہم یہ سولوشنز دے رہے ہیں، یہ حل دے رہے ہیں، ہماری مشکل حل نہیں ہو پا رہی. ہمارے ڈراپ آؤٹس ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی شاید انشاءاللہ ہماری کمیونٹیز کے اندر کم ہوں گے، دوسری کمیونٹیز میں زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ڈراپ آؤٹس کم نہیں ہیں. کیا ہم نے حل دیے؟ 1-2 حل جلدی جلدی عرض کروں گا، اور اس کے بعد اسپرچویلٹی کا کیا سولوشن ہے اس کے اوپر 2-3 پوائنٹس عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت مشہور ہے ہمارے ہاں. آپ ایک بچے کو دیکھیں اس وقت تک جب تک وہ پرائمری اسکول میں ہے، سیکنڈری اسکول کے اندر ہے، دیندار ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے، نشید پڑھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں. بچیوں کو دیکھتے ہیں بڑا اچھا پردہ کیا ہوا ہے، بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہے. جیسے یہ بچے کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، معاملہ ختم، نعوذ باللہ تعالی. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت سادہ سی ہے کہ جن سینٹرز کو بنے ہوئے 4 نسلیں ہو گئی ہیں، اس میں جا کے دیکھو یوتھس کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. 4 جنریشن ہو گئی ہیں. تو بھائی اس جنریشن کے یوتھس کہاں ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں بھائی بڑا مسئلہ ہوا ہے، یوتھس غائب ہیں. تو وہ جو ہم نے اسکولز بنائے، وہ جو ہم نے مدرسے بنائے، وہ ہماری مشکل کو حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ذرا ہلکی ٹون رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پروگرام کم نہیں ہو رہے، پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں، ٹریننگ سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن صرف ایک مشکل ہے، بچے ابھی بھی باہر ہیں. تو یہ مشکل کیوں آئی ہے؟ یہ مشکل ہماری کیسی بنی ہوئی ہے اس وقت؟ میں کیا عرض کروں، صرف آپ کے ذہن کو تھوڑا سا فریش کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں. کسی بندے کا آپریشن تھا، وہ آپریشن تھیٹر میں گیا، اس کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے تھے، سب انتظار کر رہے تھے کہ بھئی اس کا آپریشن ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا، تو جو رشتہ دار تھے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی ہمارے بندے کا کیا ہوا، مریض کا؟ کہنے کا آپریشن بالکل صحیح ہو گیا، ہم نے مارک بالکل صحیح کیا، ہم نے جہاں سے کاٹا وہ بالکل صحیح کاٹا، جو نکالنا تھا وہ نکال لیا، بعد میں جو اس کو سینا تھا وہ سی دیا، سب کچھ صحیح ہو گیا. تو کہنے لگا بس میں اپنے مریض کو دیکھ لوں. کہنے لگا بس ایک مشکل ہے، مریض مر گیا ہے. آپریشن سارا صحیح ہو گیا. مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپریشن سارا صحیح ہے، بلڈنگز زبردست، پروگرامز ریگولر، لائف جا رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، مولانا آ رہے ہیں، وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بچے کہاں ہیں؟ شادیاں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ دلوں کی محبت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اور بھائی سب کچھ صحیح ہے تو یہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟
اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ یہ کہ قرآن کریم نے جس چیز کا ہمیں وعدہ کیا وہ دولت نہیں تھی، وہ طاقت بھی نہیں تھی. خدا نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے دلوں کا سکون تھا، ہماری محبتیں تھیں. تو بھائی اگر سب کچھ ہے اور یہی نہیں ہے تو پھر ہم نے حاصل کیا کیا؟ پھر میں نہیں کہہ رہا ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی کسی نے محنت کی ہے تو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن اس کو امپروو کیسے کریں؟ تو اب میں یہاں پر بغیر اور کوئی وقت لگائے صرف ایک بات پہ جا کے کہوں گا. سب سے پہلے یہ دیکھو اسلام کا جو کور ہے، اصل ہے، اصل کہاں پر ہے؟ وہ اصل ہمارے ہاتھ میں ہے یا وہ اصل ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں رہا؟ تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی بندے سے کہتے ہیں بھائی تم نماز پڑھو، تم نماز شب پڑھو، تم نافلہ پڑھو، تم قرآن پڑھو، وہ نہیں کرتا. نعوذ باللہ. ایک دن دیکھتے ہیں سب شروع کر دیا. یہ انسان اڈاپٹ کب کرتا ہے؟ انسان لیتا کب ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر مجھے دین سے مزہ آئے، سیٹسفیکشن ملے، میں دین پہ عمل کروں گا. سیٹسفیکشن نہیں ملے میں نہیں کر پاؤں گا، یہ نہیں کر پاؤں گا. تو کور کیا ہے؟ کور یہ ہے کہ سب سے پہلے جا کر میں اپنے بچے سے یہ پوچھوں تمہیں دین پہ یقین ہے یا دین پہ یقین نہیں ہے؟ اگر دین پہ یقین ہے ہر صورت میں دین پہ عمل کرے گا. مثال دوں، یہ جو یورپینز، امریکنز کلینلینس اور صفائی کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہیلتھ کے اوپر ہمارا کام ہے، ہائیجین کے اوپر ہمارا کام ہے، اس کو صاف کرو، اس کو گندا نہیں کرو، یہ سب جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا ہمیشہ سے کرتے تھے؟ نہیں. پہلے گندا تھا سب کچھ، تو اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آخرت کے لیے نہیں کر رہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ ان کو یقین ہو گیا کہ صفائی ان کے لیے ضروری ہے، ہیلتھ ہائیجین ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر ان کو اچھی زندگی گزارنی ہے یہ کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ان کو سائنس کے ذریعے سے یقین ہو گیا کہ ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے صفائی چاہیے، ہمیں نبی کے کہنے پہ یقین نہیں ہوا؟ تو مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل ہماری ہے ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. یہ ہم سب کو ماننا پڑتا ہے. اگر یقین ہو تو ہر آدمی کرے گا. ایک اور مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا دنیا کی مثال دوں گا، معذرت چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اگر مثال کسی کو بری لگے میں پہلے سے ہی کہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں. یا اللہ مدد فرمانا، فجر کی نماز کتنے لوگ قضا کرتے ہیں؟ نہیں پوچھ رہا، دل میں سوچ رہا. کتنے لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں؟ حساب نہیں ہے، نہیں معلوم. اچھا اگر فرض کرو، ایسے میں کہہ رہا ہوں فرض کر لو، جسٹ امیجن، کیا اگر کوئی یہاں پر اعلان کرے کہ جو کوئی کل صبح اس ہال کے اندر آئے گا، کتنے بجے؟ 4 بجے صبح. جو کل صبح 4 بجے یہاں پر آئے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، اس کو میں $1000 دوں گا. اگر یہ اعلان کر دیں کہ کل جو یہاں پر آ کر 4 بجے فجر کی نماز پڑھے گا اسے $1000 ملیں گے، آپ مجھے بتاؤ بندے کتنے ہوں گے یہاں پہ؟ ابھی کاک تم ہمت کرو، پھر میں پوچھوں گا کتنے آئیں گے. ہمت کرو، اب دیکھ لو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہمیں دنیا کے انعام پہ یقین ہو تو ہم یہ سب کر لیتے ہیں، اور آخرت کے انعام پہ یقین نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. تو پھر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے بھائی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم لوگ جب سب کچھ سکھاتے ہیں، ہم سب کچھ سکھانے کے بعد یقین دے سکے یا نہیں دے سکے؟
نہیں دے سکے. لفظ دیا ہے, یقین نہیں دیا ہے. یقین کیسے آتا ہے؟ یقین کیسے آتا ہے انسان کو؟ اگر ایک انسان کو یقین آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیریکٹر خود بخود، پریکٹسز خود بخود چینج ہوتی ہیں. میرے $1000 کے اناؤنسمنٹ کا انتظار نہیں کرے گا، اللہ کی خاطر کرے گا. اچھا جو ابھی کر رہے ہیں کیا وہ کسی کے $1000 کے اناؤنسمنٹ پہ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو جو چیز مشکل ہے وہ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر اوپر سے دین تو ہے، اندر سے یقین کی کمی ہے. اندر سے یقین کی کمی. اچھا بھائی یہ اب ایک اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ اندر سے یقین آتا کیسے ہے؟ اندر سے یقین کیسے آتا ہے؟ اس کی ایک مثال عرض کروں گا آپ کو خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اگر کبھی ایسا ہو کہ خدا نے دنیا کے اندر ایک موقع ہمیں دیا ہو کہ ایک مرتبہ تمہیں میں آخرت میں لے جاؤں گا، اسے دیکھ لو اور پھر واپس آؤ، پھر یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں ایک آسان کرتا ہوں اور اس مثال کو. بہت عرصے پہلے میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ بھئی ہماری پرابلمز کیا ہیں سوسائٹی کے اندر. تو میں نے اللہ کے نبی کی روایتوں میں ڈھونڈنا شروع کیا. اسپرچویلٹی کی بات کر رہا ہوں، اسپرچویلٹی کیسے آئی گی. ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے آلموسٹ سارا کا سارا صحیح ہو جائے گا. یہ صحیح نہیں ہوا، کچھ صحیح نہیں ہونے والا. ایک پوائنٹ مجھے ملا. اچھا وہ پوائنٹ کیا تھا؟ بہت سادہ سی بات ہے، اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے. فرمایا دنیا کی ساری برائیوں کو ایک جگہ جمع کرو ایک کمرے کے اندر اور اس کو لاک کر دو. برائیاں ساری آپ نے جمع کی ہیں ایک کمرے کے اندر، اسے لاک کر دیا. اس لاک کو کس سے کھولیں گے تو ساری برائیاں آ جائیں گی باہر. کہا یہ شراب ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر کسی فیملی کے اندر شراب استعمال ہو رہی ہو تو کہا تم نے ایسا کیا جیسے ساری برائیوں کا لاک کھول دیا، ساری برائیاں تمہارے اوپر آئیں گی. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ جھوٹ شراب سے بھی زیادہ برا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی فیملی، کوئی سوسائٹی جھوٹ بول رہی ہو تو جو شراب سے برائیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ برائیاں اس کو جھوٹ سے لگیں گی. تو مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ بھائی اب جتنا بھی تبلیغ کرو لوگوں سے یہ کہو کہ بھائی دیکھو اگر جھوٹ بولو گے نا تو تمہاری اسپرچویلٹی کبھی آگے نہیں بڑھے گی. جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو. کونوا مع الصادقین. ابھی ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے، مثلا میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے مثلا نماز شب شروع کی، ایک مہینے میں نے نماز شب پڑھی، اچانک دیکھا ایک دن نماز شب ختم، پھر دوبارہ ختم، پھر دوبارہ ختم. آہستہ آہستہ اتنا ختم ہوا جیسے کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ روایتوں میں نے جا کے دیکھا تو روایت ایک عجیب روایت ملی. روایت نے کیا کہا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو کم از کم خدا جو اس کو سزا دیتا ہے اس سے نماز شب چھین لیتا ہے، نماز کا مزہ اس سے چھین لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر میں عبادتیں کر رہا ہوں اور میری عبادتوں میں مجھے مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ میری زبان پہ کہیں نہ کہیں جھوٹ آ رہا ہے. اس خاطر مزہ نہیں آئے گا. اب مثال کے طور پر ہمارے بچے آ کر ہم سے کہیں مولانا میں نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میرا دماغ ادھر ادھر جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ تو میں اس کو سب سے پہلی بات جو کہوں گا نا، میں یہ کہوں گا بیٹا دیکھو سب سے پہلے تو یہ تم دیکھو کہ دو نمازوں کے درمیان جھوٹ تو نہیں بول رہے کہیں. اگر جھوٹ بولو گے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. تم جتنا بھی کر لو کنسنٹریشن نہیں ہوگی اگر تمہاری زبان پہ جھوٹ چل رہا ہے. روٹس پہ جاؤ، سچے بنو.
اب مثلا ہم یہ چاہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں چھوڑیں گے، دین صحیح ہو جائے، دین ایسے صحیح نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہو کہ میں مثلا ایک لکڑی کو پانی میں رکھوں گا، یہ لکڑی نہ مڑے، بھائی لکڑیاں مڑ جاتی ہیں پھر پانی کے اندر، وہ تو مڑے گی۔ جب تم اپنے دل کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر جھوٹ کا اثر ڈالے جاؤ اور تم یہ کہو کہ میرا دین صحیح چلے، نہیں، دین جھوٹوں کے ساتھ نہیں چلتا ہے، دین سچوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اس جھوٹ کی کوئی بھی تعویل کرو، میری بزنس کی ضرورت تھی، میری فیملی کے اندر ضرورت تھی، یہ تھا وہ تھا، بھائی جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے روایت میں کہا کہ تم مذاق میں بھی کہو تو جھوٹ ہے، بعد میں کہو میں نے مذاق کیا تھا، تو بھائی جھوٹ ہے، کیوں کیا تھا ایسا مذاق؟ اچھا یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ مثلا اگر میں چاہوں اپنے بچوں سے کہوں کہ بیٹا آپ اسپرچویلٹی پہ جاؤ، اپنی نمازوں کے اندر مزہ لو، دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، آیت اللہ بہجت آئے، یہ آئے وہ آئے، اور وہ بچہ کہے نہیں مولانا میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں نہ میں نماز شب پڑھ پاتا ہوں، نہ مجھے نمازوں میں مزہ آتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا بیٹا پھر اس کا مطلب ہے ایک کام کر لو، نمبر 1 اپنی زبان پہ جھوٹ نکال دو، نمبر 2 اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لو۔ جو دل میں آئے دیکھوں، جو دل میں آئے بولوں، اور میری نماز اچھی ہو، یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا۔ ایک باپ مجھ سے کہے میں اپنے بچوں کی تربیت پہ محنت نہیں کروں گا، نعوذ باللہ جھوٹ بولتا رہے، مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ مجھ سے محبت کرے۔ جب یہ خدا سے محبت نہیں کرے گا تو تم سے بھی محبت نہیں کرے گا، مطمئن رہو اس بات کے اوپر۔ یہ ہماری مرضی سے نہیں چلے گا، یہ نظام خدا نے بنایا ہے، یہ اس کے اصولوں پہ چلے گا۔ تو 2 پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اسپرچویلٹی ہو، اس اسپرچویلٹی کے ذریعے سے ہماری نسلیں محفوظ ہوں، ہم اپنے امام کی خدمت کرتے ہیں، دوسری قوموں کو دیکھو کہاں پہنچنے والی ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قربانی دے رہے ہیں۔ کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ظہور نزدیک نظر آ رہا ہے، اور ہم کہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ فنڈامنٹلز میں بالکل۔ تو اس کی کریکشن کب ہوگی؟ کریکشن یہاں سے ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، بہت تھوڑی سی سخت بات، ابھی تو ہو گئی، تو ایک اور سخت بات کر دوں، پہلے بچہ صحیح ہوگا یا پہلے باپ صحیح ہوگا؟ پہلے بچی صحیح ہوگی یا ماں صحیح ہوگی؟ بھائی پہلے باپ کو صحیح ہونا پڑے گا، پھر بچہ صحیح ہوگا۔ باپ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ بزنس کی وجہ سے، بچہ سچا بن جائے گا؟ موسٹ پروبیبلی نہیں ہوگا۔ پاسبل تو ہے کہ ہو جائے گا، موسٹ پروبیبلی نہیں ہونے والا ہے۔ ماں اور باپ بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اوپر فحشا دیکھتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں خدایا ہمارے بچے کو امام زمانہ کے اوان و انصار میں قرار فرما۔ تمہاری فیڈنگ غلط ہے، اس میں تم کھانا ہی غلط کھلا رہے ہو۔ کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ صرف کھانا یہ کھانا ہوتا ہے جو ہم لوگ ڈشز میں کھاتے ہیں؟ رزق صرف کھانے کو کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ بھی رزق ہے، جو کانوں سے سن رہے ہو یہ بھی رزق ہے۔ کیوں؟ یہ جو فوڈ ہوتا ہے جو پلیٹ میں ہوتا ہے یہ پیٹ کو بھرتا ہے، جو ہم آنکھ اور کان سے دیکھتے ہیں یہ ہماری روح کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ خدا متعال فرماتا ہے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو۔ تو یہ سب جو کہا کلو وشربو ولا تسرفو، یہ سب کھانے پینے کے لیے نہیں۔ خدا متعال اس کھانے پینے کو صرف پلیٹ میں نہیں دیکھتا ہے، پوری روح کے اوپر دیکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں بھائی اپنی نسلوں کے لیے محنت کریں تو کیا کریں؟ 2 پوائنٹ نظر آ گئے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچو۔ جس گھر میں جھوٹ ہوگا اس گھر کا مستقبل خراب ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھائی آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، غلط چیزیں سن رہے ہو، کہو باقی سب صحیح ہو جائے، نہیں صحیح ہونے والا۔ یہ 2 پوائنٹ عرض ہو گئے۔ اب ایک مثال دوں گا، بڑی عجیب مثال دی ایک دفعہ کسی عارف نے۔ انہوں نے کہا جو ہمارے بعض لوگوں کے گھر ہوتے ہیں نا، ابھی آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا، کہنے کا افریقہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مقبرہ بناتے ہیں، مقبرہ پوری فیملی کا ہوتا ہے، پوری فیملی کے لیے ایک مقبرہ ہوتا ہے، ساری فیملی کے لوگ وہیں دفن ہوتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، عراق میں بھی ہوتا ہے، عراق میں بھی ہوتا ہے، پاکستان ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی ہوتا ہے، عراق میں بھی، اور یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہوں گا، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، یعنی یہ جو بعض ہمارے گھر ہیں نا، یہ ہمارے بعض گھر زندوں کے گھر نہیں ہیں، یہ مردوں کے مقبرے ہیں۔ تو
تو یہ تو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، نہیں، یہ جسم سے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، روحیں مری ہوئی ہیں، روحیں فارغ ہو گئی ہیں۔ تو ہم میں سے بعض کے گھر مقبرے بن گئے ہیں، ان میں روحیں ختم ہوئی ہوئی ہیں، بعض کے گھر میں روحیں زندہ ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مقبرہ نہ بنے، تو میں کیا کروں؟ تو بھائی یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ عمل کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اور زیادہ طاقت آئے، تو کیا کروں؟ ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کروں گا۔ میں بہت عرصے تک سمجھتا رہا جھوٹ کو چھوڑنا پہلا پوائنٹ ہے، کافی عرصے تک اس کے اوپر محنت کرتا رہا، پھر مجھے پتا چلا نہیں بھائی، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ ہے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ ہے، اگر وہ نہیں کیا تو جھوٹ بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ تو ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آیا، بہت فنڈامنٹل پوائنٹ، وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اگر یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا اور مجھ سے کہ مولانا آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آئے، آپ نے ہمارا اتنا ٹائم لگایا، آپ یہ بتاؤ آپ نے ہمیں کیا دیا، تو میں اس سے کہوں گا بیٹا میں تمہاری لائف کو سنبھالنے کے لیے 2-3 پوائنٹس دیے، ان پہ عمل کرو۔ نمبر 1، جھوٹ مت بولنا۔ نمبر 2، آنکھوں کو کنٹرول کرو۔ اس سے پہلے ایک اور کام کر لو، اس سے پہلے ایک اور کام کر لو، اگر یہ کر لیا تو سمجھ لو تمہارا راستہ آدھا آسان ہو گیا، آدھا راستہ آسان ہو گیا۔ بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے، میں آپ کے لیے گراؤنڈ تیار کرتا پھر بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بغیر کسی مقدمے کے جاؤں گا۔ پہلی ایک بات کہوں گا، دیکھو ہم لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم سب کو خدا نے حکم دیا ہے نبی اور ان کی آل کے راستے پر چلو۔ نبی اور ان کے آل کے راستے پر چلنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں درود بھیج دوں، صرف یہ نہیں ہے۔ نبی اور ان کے آل کے راستے پر چلنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے میں بھی ہاتھ کھول کے پڑھوں، ضروری ہے، واجب ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ تو اصل کہاں پر ہے؟ کور کہاں ہے؟ کور یہ ہے کہ ان کی کچھ صفتیں تھیں، ان کی کچھ کوالٹیز تھیں، اگر ان کوالٹیز میں ان کے نزدیک آئے تو ان کی طرف سے بلیسنگز کے سمندر ہماری طرف آئیں گے۔ ان کی کوالٹیز میں پہلی کوالٹی، سب سے امپورٹنٹ کوالٹی، جو اگر خدا نہ کرے میرے اندر نہیں ہوئی تو پھر میرا ان کے ساتھ کوئی میچ نہیں بن رہا، کوئی کنیکشن نہیں بنتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمت للعالمین، دل کے اندر رحمت ہونا۔ کس کے اگینسٹ ہوتا ہے یہ؟ وہ جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ 10 نشانیاں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ایک پرندہ ایک شخص کے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو حدیثیں سکھا رہے تھے، سب چھوڑ دیا اور لوگوں سے پوچھا یہ پرندہ تمہارے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ یہ پرندہ اتنا بےتاب کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اس کے گھونسلے میں سے انڈے اٹھائے۔ کہا صحیح نہیں کیا، فوراً واپس رکھ کے آؤ۔ اچھا یہ رحمت للعالمین نبی خدا روایت سکھانے آئے تھے، قرآن سکھانے آئے تھے، تو وہ اپنا کام کریں یا پرندے کی تکلیف کو دیکھیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے خدا نے مجھے بھیجا پیغام دینے کے لیے، لیکن اس پیغام کو میں نے کیا بن کے دینا ہے؟ رحمت للعالمین بن کے دینا ہے۔ اگر رحمت دوں گا تو پیغام جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میرے اندر رحمت نہیں ہوئی تو پیغام آئے گا میری طرف؟ نہیں آنے والا، نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ اگر میں کسی انسان کو تکلیف میں دیکھوں اور اس کی تکلیف حل کر سکتا تھا، نہیں حل کی، اب مجھ سے نماز کی توفیق چھنے گی، اب مجھ سے دین کی توفیق چھنے گی۔ کیوں؟ میں نے نبی کی رحمت میں ان سے دوری کر لی ہے، دور ہو گیا میں۔ اچھا اب یہ تو میں نے بات کہی، انسان کی تکلیف تھی، اس کو تکلیف میں دیکھا، اس کو میں نے حل نہیں کیا۔ ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بھائی
بھائی کوئی تکلیف میں تھا، میں نے تکلیف میں اس کی مشکل میں ساتھ نہیں دیا، یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں ہی تکلیف بن گیا تھا، میں ہی تکلیف تھا. وہ کیسے؟ بھائی خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ آدھے میں کرواتا ہوں. لوگوں کی جان مشکل میں ہے، کیوں؟ نعوذ باللہ میری زبان اچھی نہیں ہے، طنز کرتا ہوں، ٹونٹنگ کرتا ہوں، اس کو ذلیل کیا، اس کو حقیر کیا، تیرے پاس یہ ہے، یہ تو بیکار ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. میں سورس آف انجریز بن گیا ہوں، نعوذ باللہ تعالی. اچھا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں ایسا ہوں، مجھے نماز شب میں مزہ آئے گا؟ اب کہاں کی باتیں کر رہا ہوں. سارے دن لوگوں کا دل دکھاؤں اور شام میں کہوں اللہ میرے اوپر رحمتیں نازل کرے، میرا یا اللہ قبول کرے. کہاں کی باتیں کر رہا ہوں. وہ رب العالمین ہے، اس نے نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میں اس عالمین کے لیے اذیت کا سبب ہوں اور خدا سے کہہ رہا ہوں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اور بھائی اس نے رحم کرنے والے پر رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے، نہ کہ ظلم کرنے والے پر رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے. میں ظلم کروں بندوں کے اوپر، اس سے کہوں مجھ پہ رحم کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 بندوں کا دل دکھاتا رہتا ہوں ہر روز. میرے گھر کے اندر مثلا نعوذ باللہ تعالی میری وجہ سے میرے اہل خانہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی ہم پہ؟ کون سی رحمت؟ یہ جو ہم بی بی کے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان بی بی کی ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، پہلے دن سے بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا تھا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. ان کی ذات کیا ذات ہے؟ ان کے والد رحمت للعالمین ہیں، یہ سیدہ نساء عالمین ہے. درود بھیجیں ان کی ذات گرامی پر. صلی علی محمد. نبی خدا سراپا رحمت کا مجسمہ، ان کی صاحبزادی رحمت للعالمین کا مکمل مظہر. اچھا اب میں بی بی سے توسل کرتا ہوں، اشفعی لی فی الجنہ، اور میرے دل میں ظلم ہے، ان کی نظر لطف مجھے ملنے والی ہے. آقا سید الشہداء کے غم میں روتا ہوں، تو بندے خدا تم تو سید الشہداء کے غم میں روتے ہو، تم نے کیوں نہیں دیکھا کہ امام حسین نے اپنے دشمنوں کو بھی پیاسا دیکھا تھا تو اپنا پانی بھی ان کو دے دیا تھا. وہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے. ابھی میں کہتا ہوں میں کیا کروں، میرے جوان دین سے باہر جا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ تعالی جب میں اور تم دلوں کے اندر سختی لے آئیں گے، ظلم لے آئیں گے، تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں کہاں رہیں گے یار؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ دین کوئی لفظ تھوڑی ہے، دین کوئی ریسیٹیشن نہیں ہے. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، بعض اوقات بڑی انسان کو تکلیف دہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی افریقن کنٹریز میں ایک دفعہ، میں کنٹری کا نام نہیں لینا چاہوں گا ورنہ اچھا کام بھی خراب ہونے لگتا ہے، اچھے کام بہت ہو رہے ہیں، لیکن مثلا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ. میں ایک دفعہ پہ گیا ایک جگہ پر، وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہمارے بلال کے بچے تھے وہاں پر، اور وہ ہمارا سینٹر مثلا اس کے اندر ان بچوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا. تو میں وہاں پر گیا تو انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور کہا کہ یہ بچے ہیں، اور اس طرح سے میں اور ڈیٹیل نہیں بتانا چاہوں گا کہیں ایسا نہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. تو ان بچوں نے میرے سامنے دعائے سلامتی امام پڑھی، اللہم کل ولیک. مجھے بہت اچھا لگا، لیکن عزیزوں میرے ساتھ ایک مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ مجھے 35 ایئرز ہو گئے پڑھاتے ہوئے. ٹریولنگ میں نے بہت زیادہ کر لی ہے دنیا کے اندر. ابھی آپ مجھے کسی کلاس کے اندر کھڑا کرو، میرا اپنا پڑھانے کا تجربہ بہت زیادہ ہے. میں بچوں کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، بہت دفعہ کبھی کبھی غلط بھی نکل آتا ہے. دیکھ کے مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے. جیسے ہی میں وہاں پہ کھڑا ہوا، انہوں نے دعائے سلامتی پڑھی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا معاملہ خراب ہے کچھ. تو میں نے، میرے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر تھا، انٹرپریٹر، اس کو میں نے بولا کہ دیکھو جو بچہ بولے رائٹ بالکل وہی مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بولنا، پھر گڑبڑ نہیں کرنا بیچ میں، ورنہ پھر میرا آنے کا فائدہ نہیں ہے. کہنے لگا آپ مطمئن رہو، جو یہ بولے گا میں بولوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو ابھی پڑھا تھا یہ کیا تھا؟
اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں عزیزو، میں ممبر پہ بیٹھ کر ایک جملہ بھی بولنے والا ہوں، عام زندگی میں بھی ہر جگہ نہیں بولتا، لیکن میں آپ کو بتانے کی خاطر کہ دیکھو ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، اس ایک بچے کو میں نے پوچھا یہ تم نے کیا پڑھا؟ اے خدایا مجھے معاف کر دے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس نے کہا میں نے اپنے پالتو کے لیے ایک شعر پڑھا ہے۔ پوری دعائے سلامتی پڑھا دی، یہ نہیں بتایا امام زمانہ کون ہے؟ تو یہ کس لیے سکھایا تھا اسے؟ نمائش کے لیے، رٹوانے کے لیے؟ ہم نے دین کو یہ سکھایا ہے۔ اگر دین ہم نے ایسے سکھایا ہے بچوں کو تو ان کی روح میں دین اترے گا؟ نہیں، روح میں نہیں اترے گا، یہ زبان پہ رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ جب تک ماں باپ کا فورس ہے یہ رہے گا۔ جس دن کالج یونیورسٹی کے اندر گیا اس نے والسلام کہنا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، پھر وہ نہیں واپس آتا۔ تو محبت کیوں نہیں سکھائی تھی اسے؟ رحم دلی کیوں نہیں سکھائی اسے؟ کیریکٹر کیوں نہیں دیا؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ ماں باپ نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، وہاں پہ اس نے 4 جملے سیکھ لیے، اس نے جواب میں لکھ دیے، مارکس اس کے کمپلیٹ ہو گئے، دین پورا ہو گیا۔ بھائی دین ایسے پورا نہیں ہوتا ہے، دین اندر سے پورا ہوتا ہے، کیریکٹر کو تبدیل کرنے سے پورا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر کمیونٹی کے اندر ہوں، یہاں پہ لوگوں کی پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، مجھے ان پرابلم سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں میرے بچے امام زمانہ کے ساتھ ہی بن جائیں، نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹربل لینی پڑے گی۔ دنیا کے ایک نقطے میں اہل بیت کے چاہنے والے قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں ان کا ذکر بھی نہ کروں کہ کہیں ان کی وجہ سے میرے اوپر مشکل نہ آ جائے۔ پھر میں کہوں میرا بچہ امام زمانہ کو یاد کرے گا، وہ بھائی نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہو پائے گا ایسے۔ ہمیں اپنی روح تک میں جا کر امام کا ساتھ دینا ہوگا، تب ہماری اولاد سمجھے گی کہ بھائی یہ کچھ ہے یہاں پر۔ دیکھو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں اب آپ کا اتنا وقت لے چکا، اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو دیکھنا ہو نا، کسی کمیونٹی کو دیکھنا ہو کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، تو وہ اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ اس کا اصل کیا ہے تو یا عیش میں دیکھو یا تیش میں دیکھو۔ عیش میں یعنی جب یہ مزے لیتا ہے، تو کیا مطلب؟ جب شادی ہوتی ہے، عیش میں دیکھو کیا کر رہی ہے، اس سے پتا چلے گا اس کی ریالٹی کیا ہے۔ اور کب دیکھو جب یہ غصہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، عیش میں دیکھو یا تیش میں دیکھو۔ اب عیش میں جب آتا ہے تو دنیا کا ہر حرام حلال کرتا ہے، اور اس کے بعد شب جمعہ آ کر کہتا ہے یا غیاث المستغیثین۔ یہ نہیں ہونے والا، ایسے نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، تب چلتا ہے۔ ہاں مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ہم نے کسی کو دیکھا ہے وہ آیت اللہ تھے، وہ مرجع تقلید تھے، مثلا وہ بہت بڑے عارف تھے، ان کا بیٹا منحرف ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی قیامت کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی منحرف ہو جاتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے میں تو اپنا کام پورا کروں، میں تو صحیح کروں اسے۔ تو عزیزان محترم، آج کا دور ہے ماڈرنائزیشن کا۔ ماڈرنائزیشن کی انٹرپریٹیشن کیا کی؟ میں نے کہا بھائی ماڈرنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے عقل کا ساتھ دینا، پرانے کو تبدیل کرنا ماڈرنائزیشن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سائیکل سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گیا، ماڈرن ہو گیا، اس سے کوئی ماڈرن نہیں ہو رہا۔ کپڑے چینج کر لیے ماڈرن ہو گیا، لباس چینج کر لیا، زبان چینج کر لی ماڈرن ہو، اس سے کوئی ماڈرن نہیں ہوتا۔ تو ماڈرنائزیشن کس سے ہوتا ہے؟ ماڈرنائزیشن ہوتا ہے عقل سے ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا بچہ کیا کرے؟ جو عقل تمہیں بتا رہی ہے، دین کے ذریعے سے بتاتی ہے، روٹس کو دیتی ہے، ان روٹس کے اوپر جاؤ۔ عقل کو استعمال کر کے دین پہ عمل کروں، کیا کروں؟
نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، اپنے آپ سے سوال پوچھو اس نماز کو مجھے اچھے طریقے سے کیسے پڑھنا ہے، لاجک کیا ہے، فلسفی کیا ہے. جلدی جلدی بولوں. مثلا اگر میں رکوع کر رہا ہوں، اہل بیت کیا فلسفی کہتے ہیں؟ اہل بیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تم رکوع کر رہے ہو نا تو اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ اے خدایا میں تیری راستے میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. سوچو. جب میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوں، میں نے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو میں کیا سوچوں؟ یہ سوچوں کہ خدایا قیامت کے دن مجھے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. ہر جملے میں حکمت ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ہمارے بچے کو ہم نے یہ تو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، بوڑھوں کو بھی نہیں پتا کہ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے. الحمدللہ رب العالمین دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ نہیں معلوم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. ایک محفل کے اندر 10 دفعہ بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں. اچھا تو الحمدللہ رب العالمین میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، 3 کلاسز کا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، 3 گروپس ہیں. کبھی سوچا اس میں 3 گروپس ہیں؟ نہیں. جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا سوچتے ہیں کہ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ نہیں. ایک آدمی کہتا ہے الفاتحہ میں شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ ثواب بن گیا اور مرحوم کو پہنچ گیا، میرا کام ختم ہو گیا. یہ دین ہے؟ ایسے دین ہے؟ سید الشہداء کا ماتم کرنے کھڑا ہوا ہوں، سید الشہداء نے ظالم کا مقابلہ کیا تھا، مظلوم کا ساتھ دیا تھا، ظلم کو للکارا تھا، اکیلے کھڑے ہو کر جان دی تھی. تم نے کس ظالم کو للکارا ہے؟ تم نے کس ظلم کا مقابلہ کیا ہے؟ میں ایک دفعہ ایک ملک میں تھا، وہاں پہ میں نے ایسی باتیں کی، عشرہ پڑھنے گیا تھا، بار بار میں نے کہا ظالم کا مقابلہ کرو، ظلم کا مقابلہ کرو. ابھی کیا بولوں، افریقن کنٹری تھا. تو اس نے مجھ سے کہا مولانا، بڑا مزیدار چیز، اس نے کہا مولانا یہ جو آپ اتنی باتیں کر رہے ہو نا، ظلم کا مقابلہ کرو، یہ کرو یہ کرو، یہ سب افریقہ کا معاملہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں کوئی ظلم نہیں ہے، یہاں کوئی ظالم نہیں ہے، یہاں سب صحیح ہے. میں نے کہا سب صحیح ہے تو یہ جو اتنے زیادہ لوگ غریب ہیں، اتنی لوگوں کی زندگیاں خراب ہیں، کہنے لگا یہ کوئی غریب نہیں ہے، یہ سب ملینرز ہیں. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ دنیا میں کچھ حقائق میرے سامنے تم نے کشف کیے ہیں، میں اس کا خیال کروں گا انشاءاللہ. ظلم ہی ختم ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ بندے کو ٹف ٹائم نہیں لینا ہے تو وہ کہہ رہا ہے معاملہ ختم ہو چکا ہے. اور بھائی اگر دنیا میں سب کچھ صحیح ہو گیا تھا تو امام کیوں نہیں آئے؟ پھر امام کو کیوں نہیں دیکھ رہا میں اپنی آنکھوں سے؟ اگر سب کچھ صحیح ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بالکل وہی کر رہا ہے جو گورنمنٹ کے آفیسرز اوپر رپورٹ بھیجتے، کہتے ہیں سر ایوری تھنگ از اوکے. تو یہ خدا کو رپورٹ بھیج رہا ہے، خدا تو نے کہا تھا ظلم سے ٹکرا، یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہے، ایوری تھنگ از اوکے. یہ دین ہے؟ اس طرح دین پہ چلتے ہیں؟ ابھی مجھے ٹف ٹائم نہیں لینا ہے، مجھے اپنی جان قربان نہیں کرنی ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں اٹھانا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دین میں تو اصلا کچھ تھا ہی نہیں، دین میں صرف نماز پڑھو گھر جاؤ معاملہ ختم. تو یہ کربلا کیوں بنی تھی؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی تھیں؟ یہ بی بی نے قربانی کیوں دی تھی؟ ہماری مشکل یہ ہے ہم اپنے دین کو اپنی مرضی سے بنا کے چلا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری نیکسٹ جنریشنز بھی ہمارے بنائے ہوئے دین کے اوپر چلے. بہت مشکل ہے. خدا کے دین میں اتنی اٹریکشن ہے، نسلیں آتی ہیں، ہم اپنی مرضی سے دین بنائیں گے، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. مجھے 35 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اگر کبھی مجھے دین صحیح پتا ہو اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت آسان ہے. لاجک ریزن خود بخود آتا ہے. اگر دین صحیح نہیں پتا ہو اسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، وہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا. نیکسٹ جنریشن کو دین دینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے صحیح دین لے کر آؤ. مصنوعی دین نہیں چلتا ہے، روح والا دین وہ چلتا ہے، روح والا دین چلتا ہے. ابھی ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو ایک بندہ 2 بندے شہید ہوئے ہیں دنیا میں ایک جگہ کے اوپر، پوری دنیا پہ اس کا اثر آ رہا ہے. یہ پیسے دے کے رہے ہیں لوگ کیا؟ پوری دنیا کے اندر لوگ اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے غم میں رو رہے ہیں. اور بھائی یہ تو ملے بھی نہیں ہے کبھی، اس کو میں نے نہیں دیکھا، کبھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا.
یہ خدا کا ایک نظام ہے، اس نظام میں ایک اٹریکشن ہے، یہ اسپرچویلٹی ہے، اس کے اوپر محنت کرو. اور یہ سبسٹینشل ہے، یہ لفظ کی لپ سروسنگ نہیں ہے، یہ سبسٹینشل ہے. اس میں ایک ایک سیکنڈ آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا. میں نے اگر مثلا آپ کا اتنا وقت لیا اور بیچ میں اپنے لیے مجلس کا 5 منٹ پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مجلس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ 5 منٹ ریاکاری ہوئی ہے. اس کو خلوص سے لے کے چلنا پڑے گا، پھر اثر ہوگا. تو عزیزو، دین سبسٹینشل ہے، دین لفظ میں نہیں ہے، دین اندر سے ہے. جتنی محنت کرنی ہے اندر کے اوپر کرو، باہر کی پریکٹسز اس کو فالو کرے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اندر ہے. تو اب آپ کیا کرو؟ کوئی بچہ مجھ سے پوچھے بھئی مولانا اتنا آپ نے چلا کی بات کر لی، 1 گھنٹہ لگا دیا آپ نے کیا سکھایا ہمیں؟ تو میں کہوں گا سب سے پہلے میں نے تم کو سکھایا دین کے اندر رحم دل بنو، دوسروں کو آرام دو، نہ کہ ان کو تکلیف دو، آرام کا سبب بنو. اتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری بات کیا ہوئی؟ سچے بنو، جھوٹ مت بولو. سچ کے اوپر سختی اٹھانی پڑتی ہے، اٹھا لو. تیسری بات کیا ہوئی؟ اپنی آنکھوں اور کانوں کو طاہر رکھو، خدا دل کو نورانیت دے گا. آنکھوں اور کان کو تم نے صحیح نہیں کیا، تم کو دل نورانیت نہیں، دل نورانیت نہیں ہوتی. آخری بات، غور و فکر اللہ کی راہ میں گریا. ابھی ممکن ہے کل کوئی آئے ہی نہیں کہ بھائی پچھلے دن بہت بمباری ہو گئی تھی، اب کل نہیں آنا ہے، تو میں اس کی خاطر ایک جملہ بول دوں. آخری پوائنٹ ہے میرا، ہر روز کچھ منٹ ایسے رکھو جس میں اکیلے میں خدا سے بات کرو، گفتگو کرو. خدا کو زندہ سمجھ کی بات کرو. ہم لوگ خدا کو زندہ نہیں سمجھتے، غائب سمجھتے ہیں. خدا سے بات کرو، اس سے دل زندہ ہوتے ہیں. دل زندہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ریالٹیز ریفلیکٹ ہوتی ہیں. خدا پھر انسان کو غافل نہیں رکھتا، باخبر کر دیتا، پھر گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس کو ہدایت پہ رکھتا. اس کے لیے کیا کرو؟ خدا سے گفتگو کرو، آنسو بہاؤ خدا کے سامنے. تنہائی میں کرو تاکہ ریاکاری کا چانس نہ رہے، اکیلے میں بیٹھ کے کرو. تو اگر یہ کرتے رہیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں گے، خدا نورانیت دے گا، اور وہ نورانیت ایسی ہوگی جو ہمیں گمراہی سے بچا لے گی. پھر اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میرا بچہ نہیں بھی رہا دین کے اوپر، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، مجھے خدا عذاب نہیں کرے گا انشاءاللہ. لیکن اگر میں نے بیسک میں ہی غلطی کر دی اور پھر میں نے کہا کہ خدا میرے بچوں کو صحیح کر دے، ایسے نہیں ہونے والا ہے. محنت کرنی پڑے گی. خدا نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اہل بیت کا در دیا. اس در سے سب کچھ حد سے حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سیکھنا بھی تو پڑے گا. آج آپ نے مجالس میں شرکت کی بی بی سیدہ کے نام پر، کل ان کے نام پہ کوئی اچھا کام کرو. وہ کسی کو مشکل میں دیکھتی تھیں، اس کی مشکل حل کرتی تھیں، تم بھی کسی کی مشکل حل کرو، کچھ کرو بھی تو صحیح. جب کریں گے تو پھر ان کی نظر لطف، جس کو میں کہتا ہوں، ہمارے اوپر آئے گی. آپ سب کو خدا متعال اجر نصیب فرمائے. آپ بی بی سیدہ کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ان کی روحانیت کے لیے جمع ہوئے. ہم سب کی کیا خواہش ہے؟ ہم سب کی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ جب ہم مرنے لگیں تو خدا ہمیں نبی کی زیارت سے منور کر دے، امیر المومنین کی زیارت سے منور کر دے. جب ہم مرنے لگیں تو کوئی فرشتہ آئے اور دوسروں کو بتائے کہ دیکھو سیدہ کا چاہنے والا آ رہا ہے، امام حسین کا ماننے والا آ رہا ہے. یہ ہماری خواہش ہے. میدان حشر ہو، لوگوں کو نہ پتا چلے کہ کیا کریں، اور فرشتے یہ کہیں کہ ان لوگوں کو سائے میں رکھو چونکہ یہ فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں. کہا کہ
بی بی کا نام یہ کیوں نام ہے؟ کہا یہ نام اس لیے نام ہے کہ جو ان کا چاہنے والا ہوگا خدا اسے ہر قسم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، ہر قسم کی مشکل سے محفوظ کر دے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سیدہ کی محبت میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کی چاہت میں۔ اور انسان کیوں نہ کرے؟ انسان کیوں اپنے آپ کو ان کی رحمتوں سے، ان کی محبتوں اور توجہات سے محروم کرے؟ ان کی تمام تر مظلومیت کے ساتھ میں نے بات کی ظالم کا مقابلہ کرنا، ذرا جا کر سیکھو بی بی نے ظالم کا مقابلہ کیا کیسے۔ جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں بی بی کی مظلومیت کے اندر، وہ روایات اتنی عجیب ہیں انسان کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب سیدہ دربار کی طرف جا رہی تھیں تو جوان تھیں اور جب واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں۔ کیسے ہوا ایسے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ یہ بی بی وہ تھیں کہ اگر تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ بی بی ایک جگہ پہ جائے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدہ کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی دینے والا کہنے والا نہیں ہے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسے مت کرو۔ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے جگہ جگہ جائے اور کوئی اس کو حق نہ دے، اور عزیزو اب ایک عجیب جملہ عرض کرو، حق تو نہیں دیا، اس یتیمہ کو تماچا بھی مار دیا۔ عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، آپ کو سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی اولاد کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آیت اللہ بہاؤدینی کراچی کے اندر ایک عالم ہے، ایرانی عالم تھے، اب واپس چلے گئے۔ انہوں نے بڑی عجیب ایک روایت پڑھی بی بی کے مصائب کے اندر۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ آغا آپ اجازت دیتے ہیں کہ مصائب کی روایت میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کروں؟ انہوں نے کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں، ان کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب سیدہ کے رخسار پہ اس لعین نے تماچا مارا تو ایک طرف سے تماچا مارا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا تھا۔ سیدہ کا وجود دو دفعہ پسا، ایک دفعہ دروازے سے، ایک دفعہ اس لعین کے تماچے سے۔ مظلومیت دیکھنی ہے، بی بی سیدہ کی مظلومیت سمجھنی ہے۔ اگر تمہیں بی بی کی مظلومیت سمجھنی ہے نا تو ذرا اس جملے کو سننا، وہ صابرہ ہیں، وہ صبر کرنے والی ہیں، وہ صابر نبی کی بیٹی ہیں۔ اور ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا، فرمایا مجھ پہ جو غم ٹوٹے اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ اور میں کہوں گا وہ غم کیسے غم تھے؟ وہ غم ایسے غم تھے کہ علی ابن ابی طالب 3 دفعہ زمین پر بیٹھے۔ جب بی بی کو کفن و دفن کے لیے تیاری ہو رہی تھی، ایک موقع آیا عزیزو، ایک موقع آیا جب امیر المومنین نے شہزادہ امام حسن و امام حسین کو بلایا اور کہا کہ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ سید الشہداء نزدیک آئے اور کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے، میں نہیں جاؤں گا، پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ گویا سمجھانے کی کسی نے کوشش کی، امام نے فرمایا میں اپنی ماں کو جانتا ہوں، میری ماں مجھے بلائے گی۔ امیر المومنین سے روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا اور ان کی اولاد طاہرہ پہ جان بوجھ کر ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔
اے خدا جن ظالموں نے اس ظلم کو سنا اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ دکھایا، اس کے اوپر غم کا اظہار نہ کیا، اگر جان بوجھ کر کیا، بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، سیدہ کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ اے خدا اولاد سیدہ طاہرہ، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی دین کی حفاظت فرما۔ اے خدایا ہمیں تو نے غم حسین نصیب کیا، سید الشہداء کا غم نصیب کیا، تجھ سے دعا کرتے ہیں خدایا سیدہ طاہرہ کا واسطہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما، ان کی خاطر قربانی دینے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، یہ شہیدوں کی شہادتیں تیری حجت کی ظہور کا انشاءاللہ پیش خیمہ بنے۔ خدایا بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ہماری زندگی کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔